تمام حضرات میرے ساتھ مل کر باوز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھ لیجئے باوز بلند صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت پاک کے چند اشعار ذوق شوق محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، کہیں سبحان اللہ۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی، ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی، ارے کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، تو زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، اور رکھ لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی حضور کے قدموں میں آپ
قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ آپ کو کعبہ مقصود ہی مانو خالد، آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں۔ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جس طرح میں درود شریف پڑھا ہوں میرے ساتھ بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم۔ نیت کر لیجئے اللہ پاک کی رضا پانے ثواب کی نیت سے الحمدللہ اول آخر سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہم شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ والدین کو رلانا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ والدین کو پریشان رکھنا رلانا گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کو رلانا والدین کی نافرمانی ہے، والدین کو رلانا والدین کی نافرمانی ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خبردار اپنے والدین کو کبھی مت رلانا اور نہ کبھی پریشان کرنا، اور ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرنا جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے، ورنہ اللہ عز و جل ناراض ہو جائے گا اور دامن پر گناہ کبیرہ کا داغ لگ جائے گا۔ سر گدھے کا، اس کو تھوڑا توجہ سنے، بڑا خطرناک واقعہ ہے۔ سر گدھے کا، حضرت عوام بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں گیا، اس کے کنارے پر ایک قبرستان تھا۔ میں ایک محلے میں گیا، اس کے کنارے پر ایک قبرستان تھا۔ عصر کے وقت ایک قبر چاک ہوئی یعنی پھٹی، اور اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر گدھے کا اور باقی بدن انسان کا تھا۔ اس نے 3 آوازیں گدھے کی طرح لگائی، پھر قبر بند ہو گئی۔ بڑھیا بیٹھی تھی، سوت کاٹ رہی تھی۔ ایک دوسری خاتون نے مجھ سے کہا اس بڑی بیوی کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ اس قبر والے کی ماں ہے، وہ شراب پیتا تھا، جب شام کو آتا تو ماں نصیحت کرتی اے بیٹے خدا سے ڈر، کب تک اس ناپاک چیز کو پیے گا؟ شرابی جواب دیتا تو گدھی کی طرح چلاتی ہے، اپنی ماں کو وہ جواب دیتا تو گدھی کی طرح چلاتی ہے۔ یہ شخص عصر کے بعد مرا، جب سے ہر روز بعد نماز عصر اس کی قبر پھٹتی ہے اور یوں ہی
3 آوازیں گدھے کی طرح لگاتا ہے اور پھر قبر بند ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خبردار اپنے والدین کے متعلق اپنی زبان کو معتد رکھو، ورنہ انجام آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی زبان کو والدین کے حوالے سے اچھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی اپنے والدین سے اونچی آواز سے بولے یا شراب پیے، اس نشے کے اندر اس نے اپنی ماں کو گدھی کی طرح چلاتی اس طرح کا، تو اس کا عذاب اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کی خدمت کریں۔ آپ کا قرآن پڑھنا آپ کی جگہ، آپ کی عبادت آپ کی جگہ، آپ کے سارے نیک اعمال آپ کی جگہ، لیکن اگر ہم والدین کی خدمت نہیں کرتے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ سنی دعوت اسلامی ہر ہفتے آپ کو یہی میسج دیتی ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت بھی کریں، اپنی عبادتیں جو کر رہے ہیں اس کو سیکھ کر پڑھیں، الحمدللہ سیکھ کر اس کو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک بزرگ نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک شخص تھا تو اپنے والدین کے اس نے منہ پہ تماچے لگائے، اس کے 2 تماچے لگائے تو اس نے ٹوکا کہ تجھے وہ نہیں آتا کہ اپنے والدین کو مارتا ہے، تو اس نے کہا کہ اسے مت روکو کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے میں نے بھی میرے والدین کے تماچے لگا رہے تھے، مجھے بھی کسی نے نصیحت کی تھی کہ تو یہ پڑھ رہا ہے تیری اولاد اس سے بدتر کرے گی تیرے ساتھ۔ میں نے اس ٹائم ایک لگایا تھا اور انہوں نے میرے 2 تماچے لگائے۔ تو کہا یوں جاتا آپ جیسا برتاؤ آپ کریں گے تو ویسے آپ کو بھی بننا پڑے گا، ایسی کرنی ویسی بننی۔ تو ہمیں چاہیے والدین کی خدمت بھی کریں۔ آج ہوتا ہے کہ ہم واٹس ایپ کو ٹائم دے رہے ہیں، فیس بک کو ٹائم دے رہے ہیں، لیکن والدین کو ہم ٹائم نہیں دے رہے۔ آج ہماری بیوی مائکے چل جائے تو ہم صبح بھی فون کرتے ہیں، دن میں بھی فون کرتے ہیں، شام کو بھی فون کرتے ہیں، مطلب یار دوستوں کو سب کو ہم ٹائم دے رہے ہیں، لیکن جس مانے ہمیں 9 مہینے کوکھ میں رکھا اس کو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے دوست کا رات کو 12 بجے فون آ جائے، 10 بجے فون آ جائے تو ہم 1 گھنٹہ بھی دیتے ہیں، تو اس کو آدھا گھنٹہ بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن والدین آپ سے پیسے نہیں چاہتے، آپ کی بس تھوڑا سا وقت ان کو دے دیں، اس میں الحمدللہ وہ خوش بھی ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ہم عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذرا وہ بھی غور کریں کہ بھئی ہم اتنے ٹائم سے نماز پڑھیں لیکن ہمارے سے گالی نہیں چھوٹی، اتنے ٹائم سے نماز پڑھیں لیکن نماز کا فائدہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو اسے چاہیے الحمدللہ وہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے، اپنی نمازیں بھی کمپلیٹ کرے۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر ہر روز بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھی درس بھی ہوتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ قرآن مخارج کے ساتھ پڑھایا بھی جاتا ہے، تو آپ لوگ آئے، اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو آپ لوگ جب آئیں گے تب آپ کو انشاءاللہ یہ سیکھنے کو ملے گی۔ درس میں کسی طرح غلطی خامی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں درس دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو ہر جمعے کو بعد نماز عشاء حسینی مسجد میں ہوتا ہے، تو ہر جمعے کو ہوتا ہے، تو آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لے کے آئیں۔ اس کے اندر دین و سنیت کے بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اعمال کی اصلاح بھی کی جاتی ہے، اور آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں آل نبی اولاد علی حضرت سید محمد قادری صاحب آج ہمارے بیچ میں ہیں۔ آج انہی کا خطاب ہوگا۔ یہ راجستھان میں سنی دعوت اسلامی کے نگران ہیں، تو آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے۔ الحمدللہ
الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله المولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى علیہ وسلم. گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوشمعالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، خم گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے. خم گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے. اور امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہے، تیرا سروے سہی اس گلبن خوبی کی ڈالی ہے. اور رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے خود درگاہ خدام معالی ہے. آج ہم اور آپ جس ہستی کے ذکر کے لیے سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ ہستی وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پر اگر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. آپ کی عمر 63 برس ہوئی. آپ کا اصل نام عبداللہ ہے. ابو بکر آپ کی کنیت ہے. آپ کے والد کا نام عثمان. اور اللہ نے یہ شان دی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے والد بھی صحابی، حضرت ابو بکر صدیق بھی صحابی، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی صحابی اور ان کے پوتے بھی صحابی. یہ 4 نسلوں کو اللہ نے صحابیت کا تاج ان کے سروں پہ عطا فرمایا. اور ابو بکر کنیت کی 2 وجہ میں بیان کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں. ایک وجہ تو یہ کہ علم الانساب میں حضرت ابو بکر صدیق بہت ماہر تھے، بہت ماہر. یعنی کون سا خاندان کس نسل کا ہے، کس کا قبیلہ کون سا ہے، ان کا شجرہ کہاں پہنچتا ہے. اللہ نے اس میں آپ کو ید بیضا عطا فرمایا تھا. اور انسان کے قبیلے، عرب کے قبائل اپنی جگہ، اونٹوں کی نسل، گھوڑوں کی نسل اور بکریوں کی نسل کا تک آپ پتہ بتا دیتے. تو اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا. اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ابو بکر کہنے کی. دیکھیے بکرا
کہتے ہیں صبح کو، عربی میں بکرا کہتے ہیں صبح کو. ایسے ہی باکرہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کو کبھی کسی نے چھوا نہ ہو، اس بالغ خاتون کو. اب اس سے جو مفہوم نکل کر آیا وہ یہ کہ ابو بکر، اور ابو کا مطلب ہر جگہ باپ نہیں ہوتا. جیسے آقا نے ابو ہریرہ فرما دیا تو ابو کا مطلب یہ نہیں کہ بلی کا باپ نہیں. ابو تراب کہا تو مٹی کا باپ ایسا نہیں، مٹی والے، مٹی والے، ہاں، اور بلیوں والے. تو ایسے ابو بکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہر نیکی میں سب سے آگے، ہر نیکی میں سب سے آگے. حضور نے کلمے کی دعوت دی، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق. حضور پر اپنی جان قربان کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق. حضور پر اپنا مال قربان کرنے والوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق. حضور کے ساتھ مدینے میں ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق. حضور کے ساتھ مزار میں لیٹنے میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق. اور آقا فرماتے جب قیامت قائم ہوگی نا تو فرماتے سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا، میرے ساتھ ابو بکر عمر، ابو بکر میری دائیں طرف، عمر میری بائیں طرف، پھر اہل بقی، اہل غرقت وہ ہوں گے، اور پھر اہل معلّہ یعنی جو مکے کا قبرستان ہے، اور ہم پہلے میدان حشر میں جمع ہوں گے. اللہ اکبر. اور یاد رکھے کہ نیکیوں میں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم پہل کر لیں. جیسے کوئی پیاسا ہے تو انتظار نہیں کرے کہ وہ پانی مانگے، اب کوئی اسے پانی پلائے اس سے پہلے ہم پانی پلا دیں. دو لوگوں پہ رشک کرنے کا حدیث میں ذکر ہے. ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ قرآن خوب پڑھتا ہو تو اس پہ رشک کرنا چاہیے، کاش کہ مجھے بھی لمبی عمر ملتی اور میں بھی اسی طرح قرآن پڑھتا رہتا. اور دوسرا وہ غنی سخی کہ جسے اللہ نے بہت زیادہ دولت عطا کی ہو اور وہ دن رات راہ خدا میں لٹا رہا ہے. ان چیزوں میں رشک کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش. لیکن آج ہمارا حال تو جدا ہے. ہاں، ہم کہتے اس کے پاس کار ہے تو میں بیکار کیوں، چلو اب میں بھی کچھ کروں کہ میرے پاس بھی کار آ جائے. ہم دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور صحابہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے. ایک واقعہ ذکر کر کے پھر بات میں آگے بڑھاؤں. حضرت مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے. حضور پاک کی سنت بھی ہے اور اللہ کرے کہ ہم بھی اس پر عمل کرے. آقا نے فرمایا کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلائے، بھوکوں کو، اور اس وقت نماز پڑھے جب سب سو جائے اور سلام عام کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت مولا علی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب ملتے تو پہلے سلام کرتے. ایک دن یہ ہوا کہ مولا علی نے سلام نہیں کیا
وہ انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مولا علی کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ اب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ آقا آج تو کچھ معاملہ عجب ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی ہمیشہ مجھے پہلے سلام کرتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا، آج علی نے انتظار کیا، میں نے پہلے سلام کیا، علی نے جواب دیا۔ تو آقا نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے استفسار کا حکم دیا۔ تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں مولا علی کہ میں نے کل رات میں خواب دیکھا تو جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے دیکھا جنت میں ایک محل ہے، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا یہ محل اس کا ہے جو پہلے سلام کرے گا۔ اب انشاءاللہ جس کو پہلے سلام کرتا دیکھو گے تو امید کرو انشاءاللہ کہ جسے وہ جنت کا محل چاہیے، وہ چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، یا گھر میں بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ سلام کرنے کا انتظار نہیں کرے گا، پہلے سلام کرے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب مولا علی کیا فرماتے، توجہ سے سنو۔ آپ فرماتے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ محل تو ابو بکر کو ملنا چاہیے، اس لیے میں نے ابو بکر کو پہلے سلام کرنے کا موقع دیا تاکہ حضرت ابو بکر صدیق اس محل کے حقدار بن جائے۔ اور دوستو یہ محبت کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، جو سچا دوست ہوتا ہے نا وہ صرف اپنا بھلا نہیں کرتا، جیسے اسے کوئی چیز پسند ہے تو وہ اکیلے پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے یار میرا دوست بھی اس کھانے میں میرے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا۔ اور مولا علی اور ابو بکر صدیق کی دوستی تو جگ عیاں ہے، جگ ظاہر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ سبقت لے جانا، پہل کرنا، حضرت ابو بکر صدیق سے صحابہ کوشش کرتے تھے کہ نکیوں میں ہم ان سے آگے بڑھیں، لیکن بڑھ نہیں پاتے تھے۔ اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ سبع سنابل شریف میں لکھتے ہیں، میں جو ہے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ اسے بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے اسلام کے لیے لے آئے۔ بڑے صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی نے بھی پیش کیا، دوسرے صحابہ نے بھی پیش کیا۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ ابو بکر کے پاس اتنا مال تو ہے نہیں، اور مال کے اعتبار سے اللہ نے مجھے زیادہ نوازا ہے، تو آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو وہ گھر گئے اور جتنا بھی ان کے پاس سامان تھا سب آدھا آدھا کر دیا۔ سب، جیسے 2 مسواک تھی تو ایک مسواک گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک خود کے لیے لے لیا، 2 کپڑے تھے تو ایک گھر والوں کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، سب چیز آدھے آدھی کی۔ اب اتفاق کی بات یہ کہ یہ دونوں جانشین مصطفیٰ، دونوں وزیر مصطفیٰ ایک ساتھ ہی محفل میں آئے۔ اب سب لوگوں کی چیزیں جمع تھی جو جمع کر رہے تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سر پر ایک گٹھڑی ہے، لباس آپ نے ٹاٹ کا پہنا ہے، بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے، اور وہاں حضرت عمر بھی چہرے پر مسکراہٹ ہے، اس لیے کہ دل میں یہ ہے کہ آج تو میں ابو بکر کو نیکیوں میں
پیچھے چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے حضرت عمر سے کہا، عمر کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ کہا آقا جتنا بھی اللہ نے مجھے نوازا سب کا میں نے آدھا آدھا کر دیا، آدھا آپ کی بارگاہ میں ہے، آدھا گھر والوں کے لیے۔ اب آقا حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں، کہا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اب قیتو، آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں آقا جو کچھ ہے سب آپ کی خدمت میں، گھر والوں کے لیے اللہ و رسول کافی ہے، گھر والوں کے لیے اللہ و رسول، یعنی یہ نہیں کہ رات کا کھانا بچا کر آ جاؤں، نہیں، سب کچھ سب کچھ۔ بقول بزبان اقبال، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہ حضور سب کچھ لے آیا، سب کچھ لے آیا۔ اتنے میں حضرت عمر کی تو حسرت دل میں ہی رہ گئی نا، کہ آج بھی میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکا۔ اب حضرت جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، عرض کرتے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ اس حال میں کیا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ اس حال میں کیا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ کون ہے ابو بکر؟ نہ کوئی عقل اسے سمجھ سکتی ہے، نہ فہم و ادراک کا پرندہ وہاں تک اڑ سکتا ہے۔ کیا شان ہے ابو بکر کی کہ ساری دنیا تو اس کوشش میں ہے اللہ تو راضی ہے یا نہیں۔ اے ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام کہ تیرا رب تجھ سے پوچھتا ہے ابو بکر تو رب سے راضی ہے یا نہیں، تو رب سے راضی ہے یا نہیں۔ آقا نے ابو بکر سے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ابو بکر تو راضی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق وجد میں آ گئے، رقص کرنے لگے، کہا میں کون ہوں، میں کون ہوں، ہاں ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ دیکھیے اللہ کی راہ میں لٹانا بڑا کمال ہے، لیکن اس کے بعد دل میں جو خطرات آتے ہیں، دل کو ان خطرات سے بچانا، یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ جیسے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں دے تو دیتے ہیں، بھئی ابھی کسی نے پیش کیا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ابھی جب وہ مارکیٹ میں جائے اور اسے کوئی چیز خریدنی ہو، اب وہاں 50 روپے کم پڑ جائے تو فوراً یار وہ میں نے ان کو دے دیا نا، وہ نہیں دیتا نا تو اچھا رہتا۔ ہاں کئی لوگ دیتے تو ہیں لیکن بعد میں افسوس بھی کرتے، یار وہ آئے تھے، یار وہ مولانا اتنا چندہ لے گئے۔ ہوتا ہے فلاں مبلغ صاحب آئے تھے اور وہ اتنا لے گئے۔ اللہ کی راہ میں دینا بڑا کمال ہے،
لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ دینے کے بعد پھر دل میں کوئی بات بھی پیدا نہ ہو. ہاں افسوس نہیں ہو یار میرا کم ہو گیا, میری تجوری میں سے کم ہو گیا, میرا بینک بیلنس نہیں دے دیا تو اللہ کی راہ میں دے دیا. اور یہ حضرت ابو بکر ہیں جو دے کر بھی خوش ہے, دے کر بھی خوش ہے. اب یہاں ایک بات یہ ہوئی, آقا نے جبریل امین پر نظر کی تو آج لباس ملکوتی میں نہیں ہے, آج لباس انسانی میں. آپ اکثر حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے, لیکن آج لباس الگ ہے, سبز رنگ کا ٹاٹ کا لباس اور بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے. کہا جبریل تیرا لباس, کہا آقا مجھے نہ دیکھو ذرا آسمان پہ نظر تو اٹھاؤ. آقا نے آسمان پہ نظر اٹھائی تو جتنے فرشتے ہیں آسمان کے آج سب اسی لباس میں ہے, اسی لباس میں. کہا جبریل بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج جو ابو بکر نے کیا ہے اللہ ابو بکر سے اتنا راضی ہے, اتنا راضی ہے, اتنا راضی ہے کہ اللہ نے کہا کہ آج میرے محبوب ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے فرشتوں آج لباس بھی ابو بکر جیسا پہنو, تمہیں بھی محبوب بنا لوں گا. اور ایک نعرہ اور لگا دو نا, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, اور علی علی گلی گلی نگر نگر. ہاں ہم سنی یہ دونوں نعرے لگاتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, ذرا ایک ساتھ ایک بار لگا لو میرے ساتھ. ہاں نگر نگر گلی 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 نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی. ہاں کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی, اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں خیر حاضت الامتی بعد نبیہا ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مولا علی کہ اس امت میں جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں اللہ اکبر, مولا علی نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی, حلف اٹھا کر. حلف اٹھانا سمجھتے؟ اسے امام طبرانی نے معجم کبیر میں جلد اول میں نقل کیا. یحلف اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر کا نام جو صدیق ہے, جو دنیا انہیں صدیق کہتی ہے, یہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے, آسمان سے نازل کیا ہے. اور کیا شان ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنی انگشتری مبارک دی کہ اس پر اللہ کندہ کر کے لاؤ. حضرت ابو بکر گئے اور نقاش سے کہا کہ اللہ لکھ دو اور نیچے محمد لکھ دو. اب جب انگوٹھی بن گئی ابو بکر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں
تو دیکھا اوپر لکھا ہے اللہ، بیچ میں محمد، نیچے لکھا ہے ابو بکر. آقا نے کہا ابو بکر میں نے تو تمہیں اللہ لکھنے کے لیے کہا تھا، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں محمد اور ابو بکر کا اضافہ ہے، بات کیا ہے؟ امام رازی نے اسے تفسیر رازی میں لکھا، کہا حضور میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے اللہ لکھنے کے لیے کہا تھا اور میں نے ہی محمد لکھنے کے لیے کہا. میرے دل نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کا نام ہو اور مصطفیٰ کا نام ساتھ نہ ہو. ہاں، جو ابو بکر کے مسلک پر ہے نا، وہ تنہا اللہ کا نام نہیں لیتے، جب نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں. ہاں، کہا یہ تیسرا نام میں نے نہیں لکھا. اتنے میں جبریل آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صحیح کہتا ہے. ابو بکر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کا نام تو ہو اور رسول کا نام نہ ہو. اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ رسول کا نام تو ہو، ابو بکر کا نام نہ ہو. ہم کہتے علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. ہم علی کو امام مانتے ہیں نا، لیکن وہ کتنے شان والا ہوگا کہ جس کے پیچھے علی نے 2.5 سال نماز پڑھی ہے. ہاں، علی امام ہے، اور علی کا بھی جو امام ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں، ایک مرتبہ کسی نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو چھیڑ دیا. آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خلافت کے اصل حقدار تو مولا علی ہی تھے. ہاں، لیکن معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ نے قبضہ کر دیا. اس قسم کی بیہودہ باتیں رافضہ کرتے ہیں. اب آپ سنیں، اللہ اکبر، سوائے کے محرقہ اور ضرب حیدری، مولا علی کا فرمان سنیں. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر پودا نکالا اور ایک ذرے سے انسان کو پیدا کیا. ذرے سے ہی ہم پیدا ہوئے ہیں نا. پہلے قسم یاد کی مولا علی نے، کہا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھوڑ کر اس میں سے پودا نکالا اور ذرے سے انسان کو تخلیق کیا. اور اس ذرے کو ہم اپنی زبان میں مالیکیول کہتے ہیں. مالیکیول. فرماتے اگر رسول اللہ نے مجھے خلیفہ مقرر کیا ہوتا، مولا علی فرما رہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلیفہ مقرر کیا ہوتا تو میں آپ کے فرمان کی خاطر جہاد کرتا. ہاں، پھر میں کسی کو خلیفہ بننے نہیں دیتا، میں آپ کے فرمان کی خاطر جہاد کرتا. اور اگر میرے پاس تلوار نہیں ہوتی تو میں اپنی چادر ہی سے مخالفین پہ حملہ کرتا. اور سیدنا ابو بکر صدیق کو منبر کی ایک سیڑھی بھی چڑھنے نہ دیتا. ایک سیڑھی بھی ابو بکر کو میں چڑھنے نہ دیتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور ابو بکر کے بارے میں، میرے نبی بہتر جانتے ہیں، دونوں کے مرتبے کے بارے میں نبی بہتر جانتے ہیں. اور خوب سمجھ کر نبی نے فیصلہ فرما دیا. فرمایا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ. یہ مولا علی فرما رہے.
अबू बकर खड़े हो जाओ, लोगों को नमाज पढ़ाओ। नबी पाक ने मुझे नमाज पढ़ाने का हुक्म नहीं दिया। मौला अली का कौल, फरमाते मुझे नमाज पढ़ाने का हुक्म नहीं दिया, मैं मौजूद हूं, मेरी मौजूदगी में आका अबू बकर से फरमा रहे खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ाओ। अब मौला अली फरमाते हैं लिहाजा जिस शख्स को हमारे दीन का पेशवा बनाने पे, हमारी दीनी पेशवा बनाने पर राजी है रसूलुल्लाह, तो हमने उन्हें अपना दुनियावी पेशवा बना दिया, हम इस पर राजी हो गए। अल्लाह अकबर। अब दोस्तों यहां से ये बात समझ में आई कि मौला अली के नजदीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक का क्या मकाम था, क्या मर्तबा था। और तो और अल्लाह अकबर, आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया, और इसे कौन बयान कर रहे हैं? इमाम हसन पाक। अल्लाह अकबर। अच्छा, मजे की बात यह है कि किताबुल मानियुल अखबार में अहले तशय्यो ने इसे लिखा। इमाम हसन से पूछा गया हजरत अबू बकर के बारे में, हजरत उमर के बारे में, हजरत उस्मान के बारे में, और इमाम हसन अस्करी ने इसे अपनी तफसीर में भी लिखा। इमाम हसन अस्करी कौन? जो 11वें इमाम है, 11वें इमाम अहले बैत अतहार के। अब वो बात क्या है? अच्छा, इमाम हसन अस्करी के वालिद भी अली तकी, अली नकी। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अबा बकरिन मिन्नी बि मंजिलति समा व इन्ना उमर मिन्नी बि मंजिलति बसरा व इन्ना उस्मान मिन्नी बि मंजिलति फुआद। अल्लाह अकबर। इमाम हसन फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मेरा कान, उमर मेरी आंख और उस्मान मेरा दिल है। अल्लाह अकबर। हाँ, और भी हदीस में यह आया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उमर और उस्मान को फरमाया मेरे कान और मेरी आंख है, कान और आंख फरमाया। हाँ, और दोस्तों मौला अली से कैसी मोहब्बत के मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत अबू बकर ने वसीयत की थी कि जिन हाथों से तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया है मुझे भी उन हाथों से गुस्ल देना। और मौला अली ने ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को गुस्ल दिया, उनकी आखिरी वसीयतें पूरी की। अब एक रिवायत मैं सुनाने लगा हूं, जरा दिल थाम के सुनना। हजरत अबू बकर सिद्दीक को गुस्ल दिया हजरत मौला अली ने, और कब्र अनवर में भी खुद उतारा। अब मौला अली क्या फरमाते हैं? सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं कि जब मैं अबू बकर सिद्दीक को कब्र में उतार रहा था तो मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में दुआ कर रहे हैं। मौला, क्योंकि हुजूर की कब्र से लगकर ही हजरत अबू बकर सिद्दीक की कब्र खुदी ना। अब नीचे
اور مولا علی کی نظر. یہ جو آج معاذ اللہ لوگ بد کلامی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بھیا مردے دعائیں نہیں کرتے، زندہ دعائیں کرتے ہیں. مولا علی کا عقیدہ یہ کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. کہا رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک دعا تو وہ تھی کہ جب رسول اللہ کو قبر شریف میں اتارا جا رہا تھا تو حضرت عباس کے صاحبزادگان نے اپنے کانوں کو حضور کے ہونٹ سے قریب کیا. اس وقت حضور کہہ رہے تھے امتی امتی رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے فرما. یہ جب حضور کو قبر شریف میں اتارا جا رہا تھا اس وقت. اب تو حضور کو قبر شریف میں پہنچے ہوئے کم و بیش 2.5 سال ہو گئے. مولا علی 2.5 سال کے بعد ابو بکر صدیق کو اس کے بغل والی قبر میں اتار رہے ہیں. فرماتے مولا علی کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ قبر میں دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میرے صدیق کی سفید ریش کے صدقے میری امت کے بوڑھوں کو بخش دے. نبی ہو کر صدیق کے وسیلے سے امت کے سفید ریش والے بوڑھوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. ارے بھائی جن کو دعا میں وسیلہ رسول بنائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ہاں اور ایک آخری روایت پڑھ کر کے گفتگو کو میں ختم کروں، اس لیے کہ ہفتہ واری سنی اجتماع ہے اور وقت کی پابندی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہ تو پورا مہینہ ہی یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، یار اسفار مصطفیٰ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. ابھی بہت سارے انشاءاللہ پروگرامز ان کی شان میں انشاءاللہ ہے. اور یاد رکھے ہم پر بڑا احسان ہے کہ رسول اللہ کے بعد اس دین کو سنبھالا بھی ہے اور آگے ہم تک پہنچایا بھی ہے. ہاں یہ حضرت ابو بکر ہی کا منصب ہے، ورنہ حضور کے وصال کے بعد دین کو اپنی اصل حالت میں رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. بلکہ ایک شعر کہہ دوں میں کہ کسی نے غالباً حضرت امام زین العابدین سے پوچھا تھا یا امام باقر سے کہ رسول اللہ کے نزدیک ابو بکر و عمر کا رتبہ کیا ہے، تو اشارہ کر دیا تھا مزار کی طرف. کہ جیسے آج یہ قریب ہے ایسے ہی تب بھی قریب تھے، جیسے آج قریب ہے. اور پیر نصیر نے تو بڑی پیاری بات کی کہ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب سے، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب سے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. امام محمد باقر روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں نے روایت کی، امام جعفر صادق نے بھی روایت کیا ہے اور امام محمد باقر نے بھی روایت کیا ہے کہ ایک آدمی امام زین العابدین کے پاس آیا. بہت توجہ سے سننا، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں یہ روایت ہے، اور السیر الاعلام النبلا اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، امام ذہبی نے اسے نقل کیا ہے.
اس لیے کہ تین قسم کے لوگ اور صحابہ کی عظمتوں کے منکر اس دور میں بھی تھے کچھ، اور اس دور میں بھی ہے. اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. ہاں، ہم اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، صحابہ کا بھی. ہماری ایک آنکھ صحابہ ہے، ایک آنکھ اہل بیت ہے. ہمارے ہاتھوں میں دونوں کا دامن ہے، ہم دونوں کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. تو ایک شخص امام زین العابدین کے پاس آیا. امام باقر کہتے کہ میرے والد امام زین العابدین. کون ہے یہ؟ جو امام حسین کے شہزادے ہیں رضی اللہ عنہ. اور آ کر کے اس نے کہا کہ مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تم صدیق کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ اس نے نام بڑا روکھا لیا تھا، صرف ابو بکر کہہ کے چھوڑ دیا. آپ نے کہا تم صدیق کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ تم صدیق کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. تو سائل نے کہا آپ بھی صدیق کہتے ہو؟ سائل نے امام زین العابدین سے کہا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ اللہ اکبر. امام زین العابدین نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر کو ان ہستیوں نے صدیق کہا ہے جو مجھ سے افضل ہے. ارے میں کیا ہوں، اور میرے بولنے کی حقیقت ان لوگوں کے بولنے کی حقیقت سے زیادہ نہیں ہے. وہ لوگ جو مجھ سے بھی افضل تھے ان لوگوں نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا ہے، صدیق کہا ہے. اور پھر کہا یعنی کس نے صدیق کہا؟ کہا مہاجرین نے انہیں صدیق کہا، انصار نے انہیں صدیق کہا رضی اللہ عنہم، اور رسول اللہ نے انہیں صدیق کہا. جنہیں رسول اللہ صدیق کہے اور پھر جلال میں آ گئے. ہاں، صحابہ کی بے ادبی پر جلال میں آنا یہ اہل بیت کا وتیرہ ہے. ہاں، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے. جلال میں آ گئے اور کیا کہا معلوم ہے کہ جو انہیں صدیق نہیں کہتا اللہ اس کی کسی بات کی تصدیق نہ کرے. اور آپ نے فرمایا جا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کر. اسے اسی وقت تنبیہ کر دی. ہاں، یہ جو ذہن میں تیرے فطور ہے نا یہ نکال، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جا اور اپنے سینوں میں ابو بکر کو بسا، اپنے سینے میں عمر کو بسا. ہاں، اور کسی اہل دل نے بڑی پیاری بات کہی. غار ثور میں ہجرت کی رات پہلے نبی گئے یا ابو بکر صدیق گئے؟ بولو نا. ابو بکر صدیق پہلے گئے، اور جب ابو بکر اس غار میں پہنچ گئے پھر اس غار میں مصطفیٰ تشریف لائے. ہمارا دل بھی غار ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس غار میں مصطفیٰ آ جائے، اس دل میں مصطفیٰ آ جائے، تو پہلے اس دل میں ابو بکر کو بلا. جہاں ابو بکر آ جائے گے وہاں رسول خود تشریف لے آئے گا. ہاں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا قسمت سورو ہیرا کی ہرس ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. حضور کو بلانا ہے نا، حضور کو بلانا ہے نا، تو اس دل میں ابو بکر کو بسانا ہوگا. اور جس دل میں ابو بکر نہیں
اس دل میں مصطفیٰ نہیں آتے. ہاں یاد رکھو, ابو بکر سے محبت کرو. ہاں ہمارا تو حال بڑا بے حال ہے. ہمیں اپنے دادا کی فاتحہ یاد رہتی ہے, نانا کی فاتحہ یاد رہتی ہے. ہاں لیکن ابو بکر صدیق کا وصال کون سی تاریخ ہوا؟ کتنے گھر ہیں کہ جن گھروں میں ان کے نام کی فاتحہ ہوتی ہو. میں تو کہتا ہوں جشن غوث اعظم بھی مناؤ, جشن غریب نواز بھی مناؤ, اپنے مرشد کا بھی جشن مناؤ. ہاں لیکن اگر آپ کو کسی کے جشن منانے کے بارے میں نبی نے حکم دیا ہے نا, تو آقا فرماتے ہیں میری امت پہ واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر ادا کرے اور ان سے محبت کرے. ہاں ان سے محبت کرے. آج تو ہمارے گھروں میں ان کے نام کی تختی بھی نہیں ہے. جب حضرت نوح کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی تو کہا کہ امت کے اکابرین کے نام لکھ دو. نوح نے کہا مولا وہ کون ہے جن کے نام لکھ کے تختی لگائی جائے؟ کہا وہ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے. ہاں ارے یہ امت کی کشتی ان کے بغیر, ان کے ناموں کے بغیر کیسے پار لگے گی؟ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل, ابو بکر و عثمان حیدر, ابو بکر و عثمان, ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے, ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے. تو اب اس آدمی کو جو کہہ رہا تھا آپ بھی صدیق کہتے, کیا تیری ماں روئے, میں کیوں نہیں کہوں گا جب مجھ سے افضل لوگوں نے انہیں صدیق کہا. کہا سن تو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کر, حضرت عمر سے محبت کر. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین کے صاحبزادے. ان سے محبت کر, محبت کر. اور پھر آگے بڑی بات کہی امام زین العابدین نے, بڑی بات کہی, بہت بڑی بات کہی. توجہ ہے نا بھئی, بڑے لوگوں کی تو ہر بات بڑی ہے, لیکن آگے گارنٹی کی بات کی, کسی بات کی ضمانت لی. آج بھی ہمارے لوگ باندھتے نا امام ضامن کا, وہ کیا کہتے اس کو, یہاں پر جو باندھا جاتا ہے تعویذ باندھتے ہیں ہاں امام ضامن کی نسبت سے. میں کہتا ہوں دیکھو کیا کوئی حضرت امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین سے بڑھ کر بھی امت کی ضمانت لے سکتا ہے؟ امام ضامن ہے, ضامن. وہ فرماتے ہیں تو ابو بکر سے اور عمر سے محبت کر, ان دونوں کی ولا اختیار کر, اور اگر تجھ پر کوئی بوجھ آیا تو میری گردن میں ہے. یعنی آپ نے ضمانت لی کہ ابو بکر و عمر کی ولا دل میں پیدا کر, ان سے محبت کر, نہ تجھے یہاں کوئی خطرہ ہے نہ وہاں کوئی خطرہ ہے, تیری ضمانت میں لیتا ہوں. ہاں تیری ضمانت میں لیتا ہوں. تو کیوں نہ ایسوں سے محبت کرے, کیوں نہ ایسوں کو دل دے, کیوں نہ ایسوں سے پیار کرے, کیوں نہ ایسوں کے نام کی مالا جپے. اور دوستو قسم خدا کی یہ ایک آخری روایت پڑھ کر کے گفتگو کو تمام کروں میں. مولائے کائنات مشکل کشا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے جس طرح اپنے والد جد کریم امام جعفر صادق فرماتے ہیں, جن کے ہم کنڈے کی نیاز کھاتے ہیں رجب میں, اب رجب آنے والا ہے. ہاں وہ فرماتے جیسے مجھے میرے جد کریم مولا علی سے شفاعت کی امید ہے, ایسے ہی میں ابو بکر صدیق سے بھی شفاعت کی امید رکھتا ہوں. ہاں
ایسے ہی میں ابو بکر صدیق سے بھی شفاعت کی امید رکھتا ہوں. اور دوستو انشاءاللہ آگے بھی ذکر اہل بیت ہم سنیں گے. بس ایک بات عرض کر کے مکمل کرتا ہوں میں گفتگو کو. ایک مرتبہ جی لگا کر کے نبی، آل نبی، اصحاب نبی پر درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آقا نے کہا علی جیسا کوئی بہادر نہیں. لیکن وہ علی کیا فرماتے معلوم ہے؟ ہم میں جو بہادر تھے ہمارے درمیان، اس بہادر کا نام ابو بکر ہے. اس لیے کہ جب جنگ بدر میں ہم لوگوں کی الگ الگ ڈیوٹی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کی ڈیوٹی تھی تو وہ ابو بکر کی تھی. تو سب سے جو قیمتی ہوتا ہے نا، اس کے لیے قیمتی کو ہی رکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ بہادر. اور بس اس ایک بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کا ایک بال ہوں. اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی صحابہ اور اہل بیت کا وفادار بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو عظیم الشان پیمانے پر 22ویں شب یعنی جمادی الاخری کی 22ویں شب ہوگی، 21 کا دن گزر کر. اور اس تاریخ میں انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بڑے پیمانے پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جشن منایا جائے گا. اور آپ سب کو انشاءاللہ اس میں آنا ہے. 24 دسمبر انشاءاللہ تاریخ ہوگی، آپ ابھی سے نوٹ کر لیں. 24 دسمبر انشاءاللہ بڑے بڑے علماء، مفتیان اکرام اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے. اور آپ بھی ان کو سننے کے لیے اور حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت سے، ان کی محبت سے اپنے دل کو لبریز کرنے کے لیے تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ. مجھے فرمائش کی گئی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے چند اشعار میں پڑھوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی
صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ، صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ، صدیق اکبر کا گدا، صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا، صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا، صدیق اکبر کا۔ اور علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، اور ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت۔ تو یار وہ کتنا بڑا پیر ہے، وہ فلاں آدمی ہے نا، وہ بھی اس سے بیعت ہے، کہتے ہیں نا وہ کتنا بڑا پیر ہے، وہ جو بڑا ہے نا وہ بھی اس سے مرید ہے۔ اب مولانا حسن استاد زمن ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ انشاءاللہ 4 جنوری 2025 یعنی نیا سال شروع ہوگا، اور چوتھا دن ہے نا، لوگ پلاننگ کرتے ہو گیا نیا سال شروع کیسے کریں گے، تو انشاءاللہ ہم لوگ نیا سال شروع کریں گے 4 جنوری کو، سنیچر کی رات 4 جنوری 2025 عصر بعد ہی انشاءاللہ ہم سب پہنچ جائیں گے عیدگاہ دلی روڈ پر، اور وہاں انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا سنی اجتماع ہوگا، اور اس اجتماع کو مناسبت ہوگی 813ویں عرس غریب نواز سے۔ تو کیا میں امید کروں انشاءاللہ اس اجتماع میں آپ سب شرکت کریں گے انشاءاللہ، اور ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب تشریف لا رہے ہیں،
ممبئی سے اور مالیگاؤں سے خطیب الہند، خطیب الہندوستان، خطیب ہندوستان شہزادے غوث زمان حضرت علامہ سید امین القادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے استاد داعیہ کبیر عطائے مفتی اعظم پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ حافظ و قاری مولانا شاکر نوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہمارے قائد۔ یہ تین بڑی شخصیتیں انشاءاللہ اس اجتماع میں شرکت انشاءاللہ فرمائیں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ اس اجتماع کے لیے کوششیں بھی کریں، ابھی سے دعوتیں عام کریں، اور میں تو کہتا ہوں اس محلے میں کم از کم غریب نواز کی چھٹی ہے نا، تو کم از کم 6 بسیں تو لگنی چاہیے کہ 6 بس بھر کر کے لوگ پہنچے انشاءاللہ۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ، اور اس اجتماع کے لیے دامے درمے قدمے سخنے آپ جو بھی مدد کر سکے، ماشاءاللہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی اجتماع لائیو ہو رہا ہے، تو جو جہاں بھی ہے وہ اگر اس اجتماع میں ثواب میں نیکی میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ضرور بھی ضرور اس اجتماع میں انشاءاللہ مدد کرے، شرکت کرے، اور خود بھی آئیں۔ اچھا، عورتوں کے لیے بھی پردے کا انتظام ہے، ہاں تو انشاءاللہ سارا انتظام ہوگا۔ ٹھنڈی کا موسم ضرور ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی ٹھنڈی کا موسم ضرور ہے لیکن آپ کے لیے مکمل، اور 3 نمازیں انشاءاللہ ہم لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ کتنی نمازیں؟ عصر، مغرب اور عشاء وہیں پر، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اجتماع کے اختتام پر ذکر الہی اور دعا کی بھی محفل ہو انشاءاللہ۔ تو کیا میں امید کروں آپ سب اس اجتماع کے لیے ابھی سے محنت کریں گے نا انشاءاللہ، جو آپ سے بن پڑے، ٹھیک ہے، جو آپ سے بن پڑے آپ ضرور اس اجتماع کے لیے کوشش کریں کہ آپ انشاءاللہ اس میں آپ پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اگر خود عمل کرو اور پھر کوئی بات کہو تو پھر لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، اس لیے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس اجتماع کو بھولیں گے نہیں۔ 4 جنوری 2025 کا آغاز انشاءاللہ عرس غریب نواز سے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ کل شہر جے پور میں خلیفہ اعلی حضرت صوفی ملت حضرت صوفی عبد الرحمن رضوی رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک انشاءاللہ منایا جائے گا، اور آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ آپ کل عشاء کی نماز کے بعد یہ عرس ہوگا، اس عرس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ صوفی عبد الرحمن صاحب یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کی مزار آگرہ روڈ پر ہے، یہ جو قبرستان ہے نا گھاٹ گیٹ کا، تو دونوں طرف قبر، تو دائیں طرف جو آگرہ روڈ پر صوفی صاحب کا گنبد ہے، بہت پیارا ماشاءاللہ مزار ہے، اور سفید گنبد والا مزار ہے، تو آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ کریں گے شرکت انشاءاللہ۔ اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ انشاءاللہ اس اجتماع میں، اب میں تو بولتا ہی رہتا ہوں، تقریر کرتا ہی رہتا ہوں، تو انشاءاللہ میں بھی رہوں گا۔ ہمارے بلبل باغ مدینہ جناب حافظ و قاری مولانا شاکر برکاتی صاحب بھی رہیں گے، اور خصوصی خطاب کے لیے انشاءاللہ کل عشاء کے بعد اجمیر شریف سے
حضرت مولانا علامہ انصار القادری صاحب فیضی تشریف لا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بھائی سنانے والا اتنی دور سے آ رہا ہے تو اب سننے والے یہ کہیں کہ سانگانیر دور ہے. بھائی سانگانیر دور ہے یا اجمیر دور ہے؟ ہاں اجمیر دور ہے نا. تو آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ 75واں عرس ہے. 75 یعنی 75 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کو اپنی قبر میں آرام کرتے ہوئے. تو کیا میں امید کروں انشاءاللہ کل بھی آپ آئیں گے. اور کل ایک اور پروگرام ہے جو پورے جے پور لیول کا ہے. بہت بڑا پروگرام ہے, بہت بڑا اجتماع ہے جو رام گڑھ موڑ کربلا میں ہوگا. تو کل صبح 10 بجے سے وہ اجتماع شروع ہوگا اور رات کو 10 بجے تک کے انشاءاللہ چلے گا. اور اتوار کو بھی صبح 10 بجے شروع ہوگا اور اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا ہوگی. تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ آپ سبھی لوگ, عورتوں کو اجازت نہیں ہے اس اجتماع میں شرکت کی, صرف مردوں کا اجتماع ہے. تو کل کربلا سب پہنچیں گے انشاءاللہ. نیت کر لے ہاتھ اٹھا کر. ہاں خود بھی آنا ہے آپ کو اور دوست و احباب کو بھی لے کر جانا ہے. تو کل صبح 10 بجے سے کربلا آپ پہنچ جائیں اور انشاءاللہ یہ اجتماع پرسوں یعنی اتوار کو 14 اور 15 تاریخ کو ہوگا. تو اتوار کو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد دعا ہوگی. تو آپ اس دعا میں بھی شرکت فرمائیں. یہ اجتماع بہت عظیم اجتماع ہے انشاءاللہ. بہت کچھ سیکھنے آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی ادارے ہیں, تنظیمیں ہیں, علماء ہیں, مشائخ ہیں, درسگاہیں ہیں, خانقاہیں, اللہ سب کو سلامت رکھے اور میرے خواجہ کی چوکھٹ سلامت رہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ. اور دیکھیے بھائی اس بار تو خواجہ کا جو جشن ہے نا وہ گج بج کے ہونا چاہیے. آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ اس لیے کہ کئی ناپاک نظریں میرے خواجہ کے گنبد کی طرف اٹھ رہی ہے. تو ہم انہیں بتا دیں کہ خواجہ کے نام پر قربان ہونے والے اب بھی موجود ہیں اور اتنی تعداد میں موجود ہیں جو خواجہ کے نام پر جمع ہو سکتے ہیں. پھر اگر کوئی خواجہ کے مزار کی طرف اور ان کے گنبد کی طرف ناپاک نظر ڈالے تو پھر اسے اپنی خبر لینی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا میں امید کروں انشاءاللہ 4 جنوری والے اجتماع کو ابھی سے آپ سیریس لیں گے؟ اچھا میں ابھی اعلان کر رہا تھا تو اعلان کے دوران ہی پے ٹی ایم پہ 900 روپے آ گئے. اللہ جزائے خیر دے ان سب کو جو اس اجتماع کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور جلدی پہنچنا ہے, عصر کی نماز وہی ادا کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. ہر جمعہ کو یہاں پابندی سے آئیں. روزانہ عشاء بعد درس ہوتا ہے اور ماشاءاللہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے فی سبیل اللہ. کوئی آپ سے چارج نہیں لیا جاتا. تو آپ انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغ بنے, سنی دعوت اسلامی سے جڑے. اللہ آپ کو مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا, اس کے لیے میں معذرت طلب کرتا ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے لیے.